بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار سے محمد صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں سعد رسول صاحب۔ سعد صاحب، عمران خان صاحب کے فیصلے مزید سامنے آ رہے ہیں اور ان فیصلوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ کل جو ان کی یعنی پرسوں منگل کو جو ان کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ایک چیز اور سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو کہا ہے کہ نئی پارٹی جو ہے وہ رجسٹر کروائی جائے، کیونکہ پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بلے کا نشان لے لیا گیا کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے، اور اس میں اتنی کمپلیکیشنز پیدا کر دی گئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، ہائی کورٹس کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، کہ اب پی ٹی آئی ایک نئی پارٹی جو ہے وہ رجسٹر کروانے جا رہی ہے۔ دوسرا، ساتھ صاحب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ظاہر قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے مسافر تو نہیں ہو رہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے باہر اور پنجاب اسمبلی کے باہر آپ نے فارم 45 کی اسمبلیز لگانی ہیں، باہر پروسیڈنگ ہوگی، سڑک پہ اسمبلی لگے گی، قراردادیں پاس ہوں گی، قانون سازیاں ہوں گی، اور پوری ایک شیڈو کیبنٹ اور یہ چیزیں سڑک کے اوپر کریں۔ پھر عمران خان صاحب نے بڑا امپورٹنٹ کہہ دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا شاید پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کرے، یہ جو ججز کی تقرری اور یہ وہ شاید اس کا پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کر دے۔ اس پہ اسپیسیفکلی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اس سے کیا جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ پھر ساتھ صاحب عمران خان صاحب کا ظاہر ہے، میں نے ہاں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، لیکن عمران خان صاحب کی 11 انسٹرکشنز پارٹی کو کمیونیکیٹ ہوئی ہیں، 11 یہ منگل والی ملاقات کے بعد۔ 11 میں سے جو پہلی دو ہیں، جو سب سے ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز ہیں، وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے ہیں اور بڑی کیٹیگوریکل ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن کو رکوائیں، مجھ سے آ کے ملیں، گورننس کے ایشوز کو دیکھیں، کرپشن کے الزامات کو دیکھیں، اور یہ ساری چیزیں، اور ڈرون حملوں کے اوپر سخت ریزسٹ کریں، اور یہ جو افغانیوں کو جس طرح سے واپس بھیجا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں ظاہر ہے وہ ان کی ڈومین میں نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے کے پی کے اس میں جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے کے پی کے گورنمنٹ، وہ چیزیں ہیں۔ ساتھ صاحب اس پہ شروع میں تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ عمران خان صاحب کو جو سخت ٹویٹ ہے وہ کس لیے ہے، لیکن ایک اور انفارمیشن آپ کو عرض کر دوں کہ اور اپنے ناظرین کو، کہ عمران خان صاحب کا میڈیکل کرانے کے لیے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے عدالت میں، اور فیصل ملک صاحب جو ہیں وہ وکیل ہیں اس میں، اور اس درخواست میں بڑا انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ 4 نومبر کے بعد سے اب تک عمران خان صاحب کا کوئی چیک اپ نہیں ہوا، اور ان کی جو میڈیکل ٹیم ہے اس نے ان کا معائنہ نہیں کیا، ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر سمینہ نیازی۔ اور ساتھ صاحب جو ایک انکشاف مجھے کسی نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو کسی نے یہ بات بتائی ہے، اور فیملی کو بتائی ہے یا پتہ نہیں ان کو پارٹی کو کسی نے کمیونیکیٹ کیا ہے، کہ یہ جو رپورٹس فائل میں لگائی جا رہی ہیں نا عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹس، وہ میڈیکل رپورٹس عمران خان کا معائنہ کیے بغیر بنائی جا رہی ہیں۔ کسی کمرے میں بیٹھ کے وہ ڈاکٹرز بنا دیتے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کا معائنہ کیا، بڑا یہ وہ فلاں فلاں، اوکے، اور وہ فائل میں لگ رہی ہیں جبکہ ان کا معائنہ ڈاکٹرز نہیں کر رہے۔ اب ساتھ ساتھ پہلے تو ہم اس پہ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اتنا سخت ٹویٹ، 25 ماہ ہو گئے ہیں ان کو گرفتار ہوئے، 25 ماہ کا سخت ترین ٹویٹ، یہ نون لیگ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرسٹریشن ہے، لیکن اس طرح کی یعنی مختلف موقع پہ گفتگو وہ سخت کرتے رہے ہیں، لیکن ایک ہی دن اتنی سخت گفتگو ظاہر ہے نہیں ہوئی، کیونکہ اتنا زیادہ شاید موقع نہیں ملا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں عمران خان اتنا سخت جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا؟ دیکھیے صدیق بھائی، اس پہ تو ہم تھوڑی سی تفصیلی گفتگو آپ کی اجازت سے کریں گے، لیکن جو آپ نے یہ میڈیکل رپورٹس والی بات بتائی، ورنہ ہم اس بات پہ یقین نہیں کرتے، یہ بڑی سیریس بات ہے، ورنہ ہم اس بات پہ یقین نہیں کرتے، لیکن کیونکہ اب ہمیں آلریڈی پتہ چل چکا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کی رپورٹ کے اندر گھپلا کیا گیا، جو اب زبان زد عام ہے کہ اصل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اس کو اتنا ایگزیجریٹ کروایا گیا، اور ایک بیک اینڈ مینجمنٹ کے تھرو پتہ نہیں کس کے خون کو ٹیسٹ کیا گیا جب وہ زیر حراست تھے ایفیکٹولی۔ تو اب ہمیں اس میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کہ ہمارے نظام کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ فیک رپورٹس، بغیر کسی معائنے کے غلط رپورٹس کچھ اور دکھا کے کچھ اور کر دینے کی پوری طرح مجاز ہے، کیونکہ اسی حکومت کے اندر جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اس کی اپنی کچھ کاوشوں کی وجہ سے ماضی کے اندر بھی اس طرح کی رپورٹس کی گئیں، تو اس کو تھوڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ جی سر۔ میری استدعا، اگر ہماری آواز کوئی پارٹی کے ممبران سن رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن عمران خان صاحب کی جو پرسنل صحت کے معاملات ہیں ان کو تھوڑا سیریسلی لیں۔ ہم سیاست میں اس طرح کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ خود اتنا مینشن باقی چیزوں کو زیادہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے۔ میڈیکل بورڈ کا جو مطالبہ کیا گیا نا، اس میں یہی کہا گیا کہ ہمیں وفاق اور پنجاب کے جو امپلائی ہیں، جو ڈاکٹرز جو ان کے ماتحت ہیں، ان پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے،
اور یہ علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے اپلیکیشن ہے، اور کہا گیا کہ جو میڈیکل بورڈ بنایا جائے اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف اور عمران خان کے ذاتی معالجین ہونے چاہیے، اسی لیے کہا گیا ہے۔ اور میں سر ایک چیز اور عرض کر دوں، میری بات بھی ہوئی ہے فیصل ملک صاحب سے، انہوں نے کہا ہے کہ اس اپلیکیشن کو اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، میں ہائی کورٹ لے کر جاؤں گا اور ہم اس کو سپریم کورٹ تک لے کر جائیں گے، لیکن آپ اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لے کے جانا بھی چاہیے۔ دیکھیے یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، اور ان کی پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کام کریں، مطلب اس کے اندر تو بالکل لاپرواہی تو ایسی ہے کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر کہیں پہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو پرسو نہ کریں، تو یہ تو بالکل پارٹی کو اس کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے۔ جو آپ نے دوسری بات کی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو لہجہ ہے، جو ان کی بات ہے، جو باتیں باہر آئیں، جو ٹویٹ کے اندر تو اب کیا ہی بات کریں، وہ اس سسٹم سے ریزسٹنس کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سسٹم سے ریزسٹنس کو جو انہوں نے علم پہلے اٹھایا ہوا تھا اور لوگوں نے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کوئی بات ہو جائے گی، کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی درمیان میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ اس سسٹم کی کریڈیبلٹی کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ٹویٹ کے اندر جو باتیں ہیں وہ بھی اس سسٹم کی کریڈیبلٹی کو امپیکٹ کرتی ہے کہ یہ جمہوری سسٹم نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ عدالتیں ہماری کوئی کام نہیں کر رہی، پولیس ہماری بالکل کرپٹ ہو چکی ہے، الیکشنز کا بوائے ہونا چاہیے۔ ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے ٹویٹ کے اندر، اسمبلی یہ کمیٹی سے استعفے دینے چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سسٹم کی کریڈیبلٹی کو کم کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ جو آپ نے بات کی کہ فارم 45 کی اسمبلیز لگائی جائیں، مجھے یاد آتا ہے کہ جب ایک دفعہ لائرز موومنٹ چل رہی تھی تو کسی بڑے عقل مند شخص نے یہ تجویز بھیجی کہ وہ ججز جن کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے کرنا چاہتے تھے ایز اپوزڈ جو طاقت کے مطابق کرنا چاہیں، ان کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک درخت کے نیچے 2 سیٹیں لگا کے وہ مقدمے سننے شروع کریں، لوگ پیش بھی ہوں گے، ان کے عدالتی فیصلے مانیں گے بھی، اور یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہو رہا ہوگا۔ اس سے کریڈیبلٹی ختم ہوتی اس عدالت کی جو اندر لگی ہوئی تھی۔ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن آج بھی اس طرح کے مواقع موجود ہیں کہ اندر کی عدالت کی کریڈیبلٹی کی بجائے اگر تھوڑا اس میں میٹل دکھایا جائے تو ایک لوگوں کو آلٹرنیٹ سسٹم کے اوپر زیادہ یقین آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ اسمبلیز کے باہر بیٹھیں، یہ ایک ایسی تجویز ہے جو اسمبلی کے وقار کو، اس کی توقیر کو کم کرے گی۔ اس پرٹیکولر اسمبلی کے جو عدالتوں کے پرسپیکٹو کے انہوں نے بات کی، وہ بھی اس سسٹم کی توقیر کو کم ہونے کی بات کی۔ جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، خاص طور پہ کے پی کے اندر بھی، عمران خان صاحب اس سسٹم کے خلاف ایک ریوولٹ کے اندر ہیں، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم کمپیریزنز ویسے غیر مناسب ہوتے ہیں، لوگوں کی بڑے جذبات ہیں کمپیریزنز کے اندر، تو قائد اعظم کے اور دیگر لوگوں کے کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن قائد اعظم کے بارے میں اسٹینلی وولپرٹ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نہرو سے پوچھا گیا کہ آپ جب اسٹینلی وولپرٹ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو سے پوچھا کہ آپ جنا کے خلاف جب بات کرتے ہیں یا جنا سے جب بات کرتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جنا از the great persuader، یعنی کہ وہ لوگوں کو قائل کر لیتا ہے۔ تو نہرو نے واپس جواب دیا کہ جنا از not the great persuader، جنا is the great unpersuadable۔ یہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کو قائل کر لیتا ہے، یہ وہ ہے جو لوگوں سے قائل نہیں ہوتا، اپنے پرنسپلز پہ کھڑا رہتا ہے۔ ہمیں کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان اس وقت انپرسویڈیبل ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ان کو پتا ہے، جیسے کہ ساری دنیا کو پتا ہے، کہ اگر وہ اس میں تھوڑی نرمی لائیں گے، جو ہم نے پچھلے اتنے عرصے کے اندر سہیل وڑائچ صاحب کے کالم سے لے کے انصار عباسی صاحب، اعجاز الحق صاحب، کتنے لوگوں نے بات نہیں کی کہ اگر وہ اس میں تھوڑی نرمی لائیں گے تو ان کے لیے بہتری ہوگی۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک کالم میں تو اس حد تک لکھا تھا کہ آپ کو جتنی توقع بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ آپ کو سپیس دی جائے گی۔ بالکل۔ تو پرسویڈ کرنے کے، عمران خان صاحب کو قائل کرنے کے، کچھ منطق کی بات کرنے کے کہ دیکھیں دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑا طاقت ہے، تھوڑا گیو ان کریں گے، تھوڑا گیو ان ٹیک ہوگا، تھوڑا ایک دفعہ باہر آ جائیں گے، پھر رستہ بن جائے گا۔ وقت کس نے دیکھا ہے؟ نواز شریف کی اگزامپل دیکھیں، وہ پھر چلا گیا لیکن واپس آ کے پرائم منسٹر بن گیا۔ یہ جو ہم مصلحت اور دنیاوی باتیں کرتے ہیں نا کہ سروائیول کیسے ہوگا، اور اس ٹیمپرری جو
دو دن کی آپ کی حکومت ہے، اس کو 2.5 دن کیسے طوالت ملے گی، یا 2.5 دن کو 3 دن کیسے ملے گی؟ عمران خان صاحب اس ڈائلاگ کے اندر ہیں ہی نہیں، وہ یہ ڈائلاگ کر ہی نہیں رہے، وہ اس پہ پرسویڈ ہو ہی نہیں رہے، وہ اس وقت دی گریٹ انپرسویڈیبل کی ایک شکل میں کھڑے ہیں۔ تو سب لوگوں کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے اور اکارڈنگلی ایکٹ کرنا چاہیے، جس میں بالکل سب سے سیر فہرست بات، باقی سب تو چلے اکارڈنگلی جیسے بھی ایکٹ کریں گے، کوئی غصہ کریں گے، کوئی سختی کریں گے، کچھ اور کریں گے، ان کی اپنی پارٹی کو تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، جہاں سے ہم علی امین گھنٹا پور صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں۔ لیکن سر میں قطع کلامی کی معذرت، وہ مجھے بات بھول جائے گی اور بات یہیں پہ ریلیونٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب سے کہا ایک ملاقات میں جیل کے اندر، انہوں نے کہا گوہر میری بات سنو۔ ایک تو انہوں نے گوہر صاحب کو کہا کہ یہ سارے جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے اپسیٹ ہیں، جو چیزیں خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں باہر ہو رہی ہیں۔ خان نے کہا کہ میری بات سنیں، انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے، میں بتا رہا ہوں تمہیں انقلاب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں ایسے نہیں رہیں گی، تم نے بالکل نہیں گھبرانا۔ دوسرا انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا کہ گوہر میری بات سنو، تم اور کچھ بھی نہ کرو، صرف جو میرا ٹویٹ ہوتا ہے نا، تم یہ کہو کہ عمران خان نے یہ ٹویٹ کیا ہے، وہ پڑھ دیا کرو، تم بہت بڑے لیڈر بن جاؤ گے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ میں باتیں کی ہیں، یہ بات درست ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بیشتر لوگ وہ باتیں نہیں کر سکتے، جو سوچتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، جو ٹویٹ پڑھ کے ایگری بھی کرتے ہوں گے اس کی کچھ حصوں سے، وہ بھی اس بات کو نہیں دہرا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جرت یا یہ ظرف یا بہادری یا احمقی یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، یہ اچھی کوالٹی ہے یا بری کوالٹی ہے، یہ صرف عمران خان صاحب کے اندر ہے، یہ ان کی پارٹی میں کسی اور کے اندر نہیں ہے، چیئرمین میں نہیں ہے، چیف منسٹر KPK کے اندر نہیں ہے، سیکرٹری جنرل کے اندر نہیں ہے، کسی بندے کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے۔ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کے اندر کیا یہ ایبلٹی صرف پاکستان کے اندر 2 بندوں کے اندر ہے، ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہے۔ مطلب صحیح بات ہے، اس کے اندر کیا مذائقہ، صحیح بات ہے، جو درست بات۔ جن باتوں سے ہم ایگری بھی کرتے ہیں، ہم آپ اور میں بیٹھ کے کوئی بات پڑھیں اور کہیں کہ یار یہ بات درست لگ رہی ہے، اس کو بھی ہمیں دہراتے ہوئے صحیح اس بات ہے، وقت کا ایک ہم اور لوگ ہیں۔ صحیح عمران خان صاحب، اچھا برا آپ جیسے بھی کہیں، اللہ نے ان کو جرت اور استقامت کسی اور طرح کی دی ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان پہ تجزیہ کر رہے ہیں، کچھ فالو کر رہے ہیں، کچھ اپوز کر رہے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ صحیح بات، یہ فرق کسی وجہ سے اوور ٹائم اللہ نے کریٹ کر دیا، ان کو ایک مقام دیا، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میں آپ سے جس طرح گزارش کر رہا تھا کہ PTI کی اپنی لیڈرشپ، یہ ہمت اس طرح کی بات کر دینے کی صرف 2 لوگوں کے اندر ہے، ایک عمران خان کے اندر ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات کر سکتے ہیں جو بہت سارے لوگ اپنے اندر سوچتے بھی ہوں تو کرنے سے گھبراتے ہیں، اور ایک جو سڑک پہ کھڑا بندہ ہے، جو ریڑھی پہ چھلی لے رہا ہے، سبزی لے رہا ہے، کسی وجہ سے موٹر سائیکل میں اتنا پھنس گیا تھا اور غصے میں ہے، اس سے آپ ایک لمحے کے لیے پوچھیں کہ کیا خیال ہے نا، تو کبھی کبھی وہ آپ کو بالکل سچی بات کر دیتا ہے، بالکل اور آپ تھوڑا سٹن ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ اتنی ہمت اس نے دکھائی کہ اس کو نہیں پتا میں کون ہوں، میں کدھر کیا بات کروں گا، کوئی میں پولیس والا تو نہیں ہوں، لیکن اس نے پوری سچی بات کر دی۔ کوئی دکان پہ کھڑا بندہ اس طرح کی بات کر دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بڑی ہمت ہے۔ تو میں نے اس بارے میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کیا چیز ہوگی، یا دنیا میں زندگی میں وہ کیا چیز ہوگی جو آپ کو یہ ہمت عطا کرے کہ آپ جو دل میں ہے وہ آپ کے اچھا ہے برا ہے، کسی کو پسند آئے ناپسند آئے، آپ یہ جرت رکھتے ہوں کہ آپ وہ بات کر دیں، اور ہم میں کیوں نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں کہ اس میں میرے خیال ہے صرف 2 قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح بات کر لیتے ہیں۔ ایک وہ غریب آدمی جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، واہ، اب اس کو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو سر میں گولی مار سکتے ہیں، وہ روزی کی روزی کما رہا ہے، آپ اس سے لے کچھ نہیں سکتے، آپ اس کو کچھ دے ہی سکتے ہیں، کوئی اس پہ مہربانی کر سکتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بس چلتا چلتا جا رہا ہے، آپ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھے گا۔ ایک وہ شخص جس کو کچھ اس بات کا خوف نہیں کہ میرے سے کچھ لے لیا جائے گا، اور دوسرا ایک عمران خان جس سے آپ نے سب کچھ لے لیا اور وہ اس بات سے ڈر نہیں رہا کہ باقی بھی آپ لے لیں تو کوئی بات ہے۔ یہ جو خوف ہے کہ آپ میرے سے کچھ نہیں لے سکتے، نہ عزت، نہ اقتدار، نہ لوگوں کی محبت، نہ تاریخ کا زاویہ، نہ اخلاقی جرت، نہ آپ میرے سے لے کچھ نہیں سکتے، میں کہیں اور سے لے رہا ہوں، کسی اور کو جواب دے ہوں، اس دنیاوی
مصلحت سے اوپر کسی اور کو جواب دہ ہوں. یہ بات جس کسی کے اندر ہو, ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے بڑا انسان ہے, اور اپنی خامیوں کو بھی اسی پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. لیکن جو لوگ, معذرت بات تھوڑی لمبی ہوگی, لیکن جو لوگ ان کی پارٹی کا حصہ ہیں, جنہوں نے لوگوں سے یہ عہد کیا کہ آپ ہمیں اس وجہ سے سنیں یا بات کریں یا چلیں ہمارے ساتھ, ہمارے کہنے پہ اسلام آباد بھی آ جائیں, جلسے بھی کر لیں, مجھے ووٹ بھی دیں, میں اگر کہیں پہ جانا چاہتا ہوں تو میرے حق میں نعرے بھی ماریں, جن لوگوں نے عوام سے یہ طاقت, یہ پیار, یہ محبت, یہ لگاؤ اس بات پہ لیا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اگر وہ لوگ عمران خان کی کہی ہوئی بات بھی دہرا نہیں سکتے اور یہ ہمت نہیں رکھتے, تو لوگوں سے کو مس ریپرزینٹ کرنا بند کر دیں. لوگ عزت نہیں کرتے اس بات کی. آپ میں جتنی میں جس طرح آپ سے گزارش کروں کہ اپنے آپ کو کمزور آدمی سمجھتے ہوئے جو بات عمران خان صاحب کر سکتے ہیں, جو بات گوہر صاحب کو کرنی چاہیے, جو بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کرنی چاہیے, آپ میں مجھ میں شاید یہ ہمت نہ ہو. جس میں نہیں ہے وہ یہ رسپانسبلٹی نہ لے. لیکن اگر آپ کو چیف منسٹرشپ, چیئرمین شپ, پارٹی کی دیگر عہدے, کمیٹیز, اگر آپ کو اس بات سے ملی ہیں کہ لوگوں نے سوچا کہ آپ عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑے رہیں گے, تو تھوڑی اس میں ہمت دکھائیں. عزت ذلت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ساتھ صاحب ایک تو یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ والی جو اپلیکیشن ہے وہ 29 اگست کو اب اس کی سماعت ہے, جواب مانگا ہوا ہے. یہ بتائیں ساتھ صاحب کہ اچھا میرے اس میں میرا بھی, میں تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار کر دوں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پہ نا سختیاں اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہیں کہ مطلب وہ بھی اب لڑائی کو اگلے فیز میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم نے کئی بار دیکھا کہ جب جمود آ جاتا ہے, ہر چیز ٹھہر جاتی ہے, تو عمران خان کو ایسا سٹیپ لیتے ہیں, کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں کہ ایک بار یہ جمود ٹوٹے, آگے چلے نا بھائی. اور ابھی تک جتنی بھی پریڈکشنز عمران خان صاحب نے ہماری تاریخ کے دھارے کے خلاف لی, جی سر, کہ ہماری تاریخ کا دھارا یہ کہتا تھا کہ طاقت کی سپورٹ کے بغیر کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا. بالکل 85 کا الیکشن بھی طاقت کی سپورٹ سے جیتا گیا. 88 کے الیکشن کے اندر بھی ایک افیکٹو کمپرومائز تھا. 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018 بھی بالکل طاقت کی ہوا کے ساتھ الیکشن جیتا جا سکتا تھا. عمران خان نے کہا کہ اس دفعہ ہم اس کے خلاف جیت جائیں گے. 2024 کے اندر ہم یہ بات ہو گئی. بالکل لوگوں کے اوپر سختیاں کی گئیں. عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑ کے جائیں گے. لوگوں نے, پولیٹیکل پارٹی نے کے لوگوں نے چھوڑا بھی, تو جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, انہوں نے نہیں چھوڑا. کتنی پریڈکشنز کی عمران خان صاحب نے جو طاقت کے دھارے کے, تاریخ کے دھارے کے خلاف تھیں, اور وہ درست نکلیں. انہوں نے بہت ساری پریڈکشنز کی. اگلے دن حبیب اکرم صاحب اپنے پروگرام میں کچھ ڈسکلوز کر رہے تھے کہ کیسے وہ 26 کے ایک آئینی ترمیم کی جائے گی, عدالتوں کو کیسے قابو کیا جائے گا, اور وہ باتیں آہستہ آہستہ سچ نکلیں. تو اگر ان کی یہ پریڈکشن ہے کہ انقلاب آ رہا ہے, جی سر, تو ہمیں, اور جو لوگ بھی اس کے اوپر تھوڑا امپیکٹ رکھ سکتے ہیں, ان کو اس بات سے تھوڑا حوصلہ بھی لینا چاہیے اور تھوڑا یقین رکھنا چاہیے. ان کی بہت ساری پریڈکشنز جو وقت کے تقاضے میں پوری نہیں آتی تھی, وہ پوری ہو گئی. ہو سکتا ہے یہ بھی پوری ہو جائے. بالکل. ساتھ صاحب یہ تو اب یعنی کوئی ایک عام بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کل والے ٹویٹ کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہوں گی. اسی لیے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو سنسیئر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پارٹی کو بہت زیادہ ایک دباؤ بڑھانا چاہیے کہ جو 30 کو سماعت ہے توشہ خانہ 2 کی, اس میں بھی بہنیں جائیں, ملاقات ہو, تاکہ پتہ چل سکے, اور عدالتوں کے اندر ملاقاتوں والی پیٹیشنز کو لے کے جانا چاہیے. یہ میڈیکل بورڈ والی چلی گئی ہوئی ہے, اس کو جو ہے وہ پرسو کرنا چاہیے. ساتھ صاحب آپ آتے ہیں اپنے لاسٹ اس کے موضوع کی طرف. علی, اچھا پہلے تو ہاں یہ بتا دیں, جوڈیشل کمیشن میں اگر پی ٹی آئی کے 2 جو ممبرز ہیں وہ نہیں جاتے تو اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ میری ناقص سی رائے میں, اگر جوڈیشل کمیشن کے اندر وہ ممبران جو پی ٹی آئی کی طرف سے جانے تھے, جو اپوزیشن کے افیکٹولی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے 26ویں ترمیم کے بعد کے جوڈیشل کمیشن کے سٹرکچر میں, اگر وہ نہیں جاتے, اگر وہ ریزائن کر دیتے, یہ نہیں کہ وہ موجود ہیں اور نہیں جاتے, اگر موجود ہیں اور نہیں جاتے تو میٹنگ ہو جائے گی, کورم پورا ہوگا, متعلقہ فیصلے ہو جائیں گے. اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں اور کوئی نیا شخص وہ پوزیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا, یعنی کہ وہ ویکنٹ ہو جاتی ہیں پوزیشنز, تو اگر کوئی بھی باڈی, آئینی باڈی, کوئی کانسٹیٹیوشنل باڈی یا لیجسلیٹو باڈی جو کہ کسی قانون سے بنی ہو, جیسے پی ٹی اے کے 3 ممبران ہیں, واپڈا کے ہیں, بہت ساری ہماری اتھارٹیز, پیمرا, دیگر ہماری اس طرح کی بنی ہوئی ہیں,
جب وہ غیر فعال ہو جائیں، یعنی کہ ان کے اندر کوئی سیٹس خالی ہوں جس پہ بندے اپوائنٹ کیے جانے ہوں لیکن نہ کیے گئے ہوں، تو ان باڈیز کو غیر فعال ڈکلیئر کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری جورسپروڈنس بھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر اپ ہولڈ کیے گئے۔ اس کے اندر پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ایک فیصلہ ہے جو کہ بعد میں سپریم کورٹ کے اندر بھی اپ ہولڈ کیا گیا۔ تو میرے خیال میں اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں، وہ سیٹس ویکنٹ ہو جاتی ہیں اور نئے بندے اپوائنٹ ہونے سے اپوزیشن کے علاوہ تو کسی سے نہیں، آپ نے وہ سیٹیں اپوزیشن سے ہی فل کرنی ہیں۔ اگر نئے بندے کوئی پوزیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ ویکنٹ ہوتی ہیں تو میرے خیال میں، میری ناقص رائے میں، جوڈیشل کمیشن غیر فعال ہو جائے گا اور مزید فیصلے نہیں کر سکے گا۔ اچھا، میرا جو سر ہے نا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ ہے کہ خالی تو یہ نہیں رہیں گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں اپوزیشن میں نا، تو ان کے ممبرز آ جائیں گے۔ لیکن میرا سر یہ خیال ہے کہ اگر یہ بائک آؤٹ کرتے ہیں، مطلب اسمبلیوں کے موجود ہیں نا، ابھی ریزائن تو نہیں کیا، ریزائن کریں گے پھر تو مولانا کے لوگ آ جائیں گے، پھر تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ بائک آؤٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے اوپر ایک بہت بڑی چارج شیٹ بھی ہے، اور اس دن دیکھیں نا ساری بات ہو رہی ہوگی کہ 2 ممبر نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ جیسے یحییٰ افریدی نے ان کو دونوں کو ڈی سیٹ کروا دیا ہے، ان کو کنوکٹ کروا دیا ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب کے 16 اراکین اسمبلی کنوکٹ ہو گئے ہیں۔ مطلب میں آپ سے صدیق صاحب بھائی گزارش کروں کہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ بات کہ یحییٰ افریدی صاحب پہ بہت سا پریشر ہوگا، ایک مورل پریشر ہوگا، ایک اخلاقی دباؤ ہوگا ہمارے ان جج صاحبان پہ جو نظام کے ساتھ ہیں، اور وہ اس اخلاقی دباؤ کی وجہ سے کچھ کر گزریں گے، تو میں آمین کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس میں یقین کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخری موضوع علیم امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، میرا نہیں خیال کہ 25 ماہ میں اتنی سخت کوئی بات، یعنی سخت سے مراد یہ ہے کہ عمران خان لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے، بجٹ مجھ سے ڈسکس نہیں ہوا، اور وہ آئیں، وہ سپریم کورٹ جائیں، میں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں، تو اب وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اپلیکیشن ان کی یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی؟ اپلیکیشن تو میں نے سنا ہے کہ بڑی فضول سی ایک کوئی وکیل انہوں نے مصدقہ ایسا کوئی زبردست وہ اچھا پاور وکیل اٹارنی نہیں، کوئی ہائر نہیں کیا، پاور آف اٹرنی شاید سائن بھی نہیں کی انہوں نے، سائن کی۔ ایک اے او آر کے تھرو اپلیکیشن دی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب، بصد احترام علی امین گنڈا پور صاحب، اپنی کم از کم پی ٹی آئی کے اندر اگر یہ کوئی بڑی کیٹاکلزم، کوئی بڑی زبردست قسم کی نئی چیز نہیں کر دیتے تو وہ اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک تو پہلے ہی لوگوں کا ان کے اوپر اعتبار نہیں تھا، جب تک عمران خان صاحب نے ابھی علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی یا ان میں عدم اعتماد اس طرح نہیں دکھایا تھا جس طرح آج کی ٹویٹ میں ہے، تو بھی لوگ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ کون سے آپ 12 ضلع کراس کر کے گئے، آپ ہر جلسے سے چلے جاتے ہیں، لاہور بھی نہیں پہنچے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ آج کی ٹویٹ میں ایک پارٹی کا ہیڈ بانی جو مہذب طریقے سے ان میں اپنی عدم اعتمادی شو کر سکتا تھا، انہوں عمران خان صاحب نے کر دی۔ اب باقی جو بھی جھاڑ ہوگی وہ پس پردہ ہی اپنی پارٹی کے اندر کریں گے، وہ ان کو ٹویٹر کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا 2-3 باتیں۔ ایک یہ کہ آپ نے بجٹ کے وقت میرے سے مشاورت نہیں کی، حالانکہ اتنا رولا پڑا تھا اور ہم سب لوگوں نے بات کی تھی اور ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب تک عمران خان اوکے نہیں کریں گے بجٹ نہیں ہوگا، اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی اس طرح کی بات بھی کی ہے بیرسٹر سیف صاحب نے کہ ہم نے عمران خان صاحب سے اس پہ کوئی اوکے لے لیے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ بجٹ پہ میرے سے کوئی اوکے نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ ایک معدنیات اور دیگر چیزیں بھی کے پی کی کنیکٹڈ ہیں کہ عمران خان صاحب سے اوکے لیا جائے۔ اس سے بھی زیادہ یہ جو آپریشن پہ عمران خان صاحب نے بات کی کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر جرگہ بلائیں، اس کے اوپر جلسہ کریں، اس کے اوپر دیگر پولیٹیکل مشاورت کریں اور اس کو اپوز کریں اور ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے، یہ عمران خان صاحب کی یہ اس ریاست کے طاقت کے بارے میں پوزیشن نہیں ہے، یہ اس دفعہ کی پوزیشن نہیں ہے۔ 2003 میں 2004 میں عمران خان صاحب نے ڈرون اٹیکس کے خلاف لندن کے اندر احتجاج میں شرکت کی تھی، جب مشرف صاحب کے دور کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، نون لیگ، پیپلز پارٹی، سب ڈرون اٹیکس کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کر رہے تھے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے تھے، محمود خان اچکزئی صاحب بھی کر رہے تھے۔ تو یہ ان کی لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے۔ اگر ان کی کے پی میں حکومت ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی تو یہ مزید ایک چارج شیٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے سامنے۔ میں نے ٹویٹ عمران خان صاحب کی پڑھ کے میرا ریاکشن یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور از ڈن، مجھے لگا، اور اب یہ لگتا ہے کہ انلیس وہ کچھ بڑا کریں جس کی کہ امید کی جا سکتی ہے، تو یہ اب تھوڑی سی بس وقت کی بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی
किसी का भी आज के बाद ये इंप्रेशन होगा या अब के बाद ये इंप्रेशन होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की पॉलिसी टो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि नहीं कर रहे। बस आखिरी बात यहाँ पे ये अर्ज़ कर दूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन दिए थे, मेरे ख़्याल है उसमें से भी 35-40 दिन रह गए हैं। अगली किसी वीडियो में वो भी हम काउंट करके बता देंगे। और माज़रत अ, मैंने कहा कि सर अली अमीन गंडापुर साहब इज़ डन, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा मकसद ये था कि उनकी करंट चीफ मिनिस्टरशिप, इस पॉलिटिकल पार्टी में क्रेडिबिलिटी, लोगों की सपोर्ट, मेरा ख़्याल है ये वाला हिस्सा खत्म हो गया। हाँ, मैं आखिर में ये भी अपनी राय दे दूँ। मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर इमरान खान से मुलाकात करना चाहें तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज वो जाके अडयाला के बाहर काबीना के साथ बैठ जाएँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए, अगर वो मुलाकात करना चाहें तो। तो बाकी तो ये सारा सुप्रीम कोर्ट वाला तो मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता। बहरहाल एक मैं इतनी अहम चीज़ मिस कर गया हूँ, अब अगली वीडियो का आगाज़ यहीं से करना पड़ेगा और वीडियो अभी करनी पड़ेगी। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली है जो कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं हुई, कि मंगल की मुलाकात में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने एक टास्क दिया है, और वो टास्क क्या है, नेक्स्ट वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।